حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرب فجار سے 4 سال پہلے پیدا ہوئے اور ذوالحجہ 690 میں 26 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اپنی ممتاز بیٹی المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے منسوب ہو کر ابو حفص کنیت اختیار کی۔ عمر رضی اللہ عنہ گورے بہت اونچے اور لہیم و شہیم آدمی تھے، بائیں ہاتھ سے بھی دائیں ہاتھ ہی کی طرح کام کر سکتے تھے، دوڑتے گھوڑے پر اچک کر بیٹھ سکتے تھے۔ ابن سعد کے مطابق زمانہ جاہلیت میں عکاس کے میلے میں کوشتی بھی لڑا کرتے تھے۔ المسعودی کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں عراق و شام وغیرہ کے بکثرت سفر کیے اور وہاں کے اور عرب کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہمیشہ صف اول میں نظر آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 13 ہجری تا 23 ہجری ایسے عمدہ طریقے سے حکومت کی کہ ایک افسانوی کردار محسوس ہونے لگے، ان سے پہلے آباد میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے جو امیر المومنین کہلائے۔ وہ اپنے عدل و انصاف کے باعث مشہور ہوئے۔ ان کے عہد میں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ، یزید بن ابو سفیان، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکروں نے ساسانی اور بازنطین سلطنتوں کو فتح کیا۔ انہوں نے باقاعدہ فوج کا شعبہ قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کیں اور چھاؤنیاں بسائیں۔ ملعون ابو لولو فیروز مجوس فارسی ایرانی نے 27 ذو الحجہ کو انہیں مسجد میں زہر میں بجھے خنجر سے زخمی کر دیا اور چند روز بعد یکم محرم 24 ہجری کو زخموں کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلافت فاروقی میں 22 لاکھ مربع میل پر محیط علاقے اور ممالک سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ اس عہد کی 2 سپر پاور طاقتیں فارس، ایران اور روم کا خاتمہ ہو گیا، اور فارس کی ساسانی سلطنت تو یوں مٹ گئی کہ کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اسی لیے ایک مغربی مورخ لکھتا ہے کہ اگر ایک اور عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہو جاتا تو روئے زمین پر اسلام ہی کا پرچم لہراتا۔